آپ حضرات کے سامنے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر گفتگو چل رہی ہے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطبہ میں نے آپ حضرات کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے سفر کی زمینی جو سفر تھا اس کو بیان کیا، یعنی مسجد حرام سے مدینہ منورہ کا سفر، مدینہ منورہ سے کوہ طور کا سفر، کوہ طور سے مدین کا سفر، مدین سے بیت اللحم کا سفر، پھر بیت اللحم سے مسجد اقصیٰ تک کے سفر کو بیان کیا۔ اور میں نے یہ آپ حضرات کے سامنے عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے سفر کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک بیان کیا، اگلے سفر کو بیان کیوں نہیں کیا؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ مثال دے کر آپ حضرات کے سامنے بات سمجھائی تھی کہ کیا وجہ تھی کہ اللہ نے اس سفر کو بیان کیا، آسمانی سفر کو بیان نہیں کیا، اس کے اندر حکمت کیا تھی؟ پھر جو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے براق کو پیش کیا تو براق کیسا تھا؟ چند جو روایات تھیں وہ آپ حضرات کے سامنے میں نے پیش کی۔ تو مدینہ منورہ سے پھر کوہ طور، کوہ طور سے مدین سے بیت اللحم، اور پھر یہ کن حضرات کن انبیاء کا یہ مسکن ہے، یہ جگہ، یہ بھی آپ حضرات کے سامنے میں نے بیان کیا تھا۔ آج اس منزل سے آگے چلیں گے، مسجد اقصیٰ کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو امامت فرمائی وہ آپ حضرات کے سامنے بیان ہوگی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتوں آسمانوں کا سفر، پھر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام میں سے کس کس نبی سے ملاقات ہوئی، پھر نبیوں سے ملاقات کی حکمت کیا تھی، چند نبیوں سے ملاقات اللہ رب العزت نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی کیوں کرائی، اس سے زیادہ کی کیوں نہیں کرائی، اس کی وجہ اور حکمت کیا تھی، انشاءاللہ اس عنوان پر آپ حضرات کے سامنے گفتگو ہوگی۔ تو میں نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہیں۔ جس وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام بیت المقدس میں پہنچے، بیت المقدس میں پہنچنے کے بعد مسجد اقصیٰ میں داخل ہونے سے پہلے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی سواری کو کہاں پتھر کے ساتھ باندھا۔ پتھر کے بارے میں آتے ہیں کہ پہلے سے سوراخ موجود تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت سیدنا جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے سوراخ کیا، اب سواری کو باندھا گیا۔ سواری کو باندھنے کی وجہ کیا تھی؟ بھائی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر سواری کو نہ باندھا جاتا تو کیا براق نے بھاگ جانا تھا؟ ہرگز نہیں۔ براق کا تو مقدر آج ہی کھلا ہے۔ براق تو بدکتی تھی، شوخیاں اڑاتی تھی کہ آج مجھے شوخیاں اڑانے دو، آج مجھے بدکنے دو کہ مجھ پر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہیں۔ تو حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے جو سواری کو باندھا براق کو، یہ کوئی بھاگنے والی نہیں تھی، بلکہ امت مسلمہ کو کیا ہے مسئلہ سمجھایا گیا۔ آپ عبادت کرنے کے لیے مسجد کے اندر آئیں، آپ مسجد کے اندر آتے ہیں، مدرسے میں آتے ہیں، آپ کسی خانقاہ میں جاتے ہیں، تبلیغی مرکز میں جاتے ہیں، کسی کالج یونیورسٹی کے اندر آپ جا رہے ہیں، سواری پر آپ موٹر سائیکل پہ سوار ہیں یا آپ گاڑی پر سوار ہیں یا سائیکل پر سوار ہیں، تو جب آپ اس عمارت کے باہر سواری کو کھڑا کریں تو لاک لگا کر آئیں۔ یہ نہیں کہ میں اللہ کے سہارے پر، اللہ کے آسرے پر اس سواری کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ اللہ کا آسرا نہیں، بلکہ جب آپ اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے، حفاظت کا پورا انتظام کریں گے، لاک تم لگائیں گے، اس کے بعد پھر کہیں میں اللہ کے سہارے پر چھوڑ کے آیا ہوں، یا اللہ جتنا میرے بس کے اندر تھا میں نے وہ اپنا ذہن اپنا دماغ استعمال کیا، آگے میری اس سواری کو سنبھالنے والا، اس کی حفاظت کرنے والا یا اللہ تو ہے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ معراج کا سفر یہ کوئی قصہ، کوئی واقعہ نہیں، بلکہ اس کے ایک ایک حصے کے اندر، ایک ایک بات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو مسائل بتائے گئے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام جس وقت سوار ہوئے، ایک مزے کا واقعہ بتاؤں کہ روم کے بادشاہ نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ سوالات کیے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا۔
اب روم کے اندر کچھ صحابہ وہاں پہنچے ہوئے تھے اور روم کا بادشاہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا بڑا احترام کرتا تھا، رواداری سے پیش آ رہا تھا، اور حضرت ابو سفیان اس کے پاس گئے ہوئے ہیں۔ مقصد کیا ہے کہ رواداری کا ثبوت آپ ان کے ساتھ پیش نہ دیں، آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کریں، لیکن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ جس وقت روم کے بادشاہ کے پاس گیا تو روم کے بادشاہ نے جو سوالات کیے، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت دیانتداری، صداقت اور شرافت کا مظاہرہ کر کے ایک ایک سوال کا صحیح جواب دیا، اور کہتے تھے کہ میں موقع میں کی تلاش میں تھا کہ حضور علیہ السلام کے بارے میں کوئی ایسا سوال کیا جائے کہ جس پر حضور پر تنقید ہو، لیکن ایسا موقع نہیں آیا۔ اور یہی روم کے بادشاہ کو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتنی باتیں کرتے ہیں سچ اور حق ہے، لیکن ایک بات کی ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہماری عقل تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ روم کے بادشاہ نے کہا وہ کون سی؟ کہا وہ بات یہ ہے، یہ کہتے ہیں میں رات کو مکہ مکرمہ سے مدینہ پہنچا، مدینہ منورہ سے کوہ طور پہنچا، کوہ طور سے مدین سے بیت اللحم، بیت اللحم سے مسجد اقصی، بیت المقدس، پھر آسمانوں کا سفر، اللہ کے قرب میں پہنچا، پھر راتوں رات واپس آیا۔ میں ماننے کے لیے ابو سفیان کہتا ہے تیار نہیں، یہ عقل ہماری تسلیم نہیں کرتی۔ تو اس وقت روم کے بادشاہ کے پاس ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا اور وہ مسجد اقصی کا چوکیدار ہے۔ رات کو جب نمازی نماز پڑھ کے چلے جاتے تھے تو اس کی ڈیوٹی یہ تھی مسجد اقصی کے دروازے بند کرنا۔ تو اس نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا یہ آپ کس رات کی بات کر رہے ہیں، یہ کون سی تاریخ تھی؟ تو ابو سفیان نے تاریخ بتائی، رات بتائی۔ تو اس نے کہا دیکھو میں مسجد اقصی کا چوکیدار ہوں، میرا کام یہ ہے رات کو مسجد کے دروازے بند کرنا۔ تو اسی رات جس تاریخ کی آپ بات کر رہے ہیں، میں رات کو گیا مسجد کے تمام دروازے بند کرتا ہوں، لیکن ایک دروازہ ایسا تھا کہ میں اس کو بند کرنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن وہ دروازہ مجھ سے بند نہیں ہوتا، اور میں نے قریب کے لوگوں کو بلایا، مستری کو بلایا، مستری نے زور لگایا، لوگوں نے زور لگایا، لیکن دروازہ بند نہیں ہو رہا تھا۔ ہم بڑے پریشان، رات کا زیادہ حصہ بیت گیا تو مستری نے کیا کہا ابھی اس کو اسی حالت میں رہنے دو، صبح آئیں گے دیکھیں گے، مجھے لگتا یہ ہے کہ اس دروازے پر چھت اور دیوار کا وزن پڑا ہے جس کی وجہ سے یہ دروازہ بند نہیں ہو رہا۔ کہتا ہے صبح جب میں آیا تو میں نے باقی دروازوں کو کھولا اور مسجد کے اندر داخل ہونے کے بعد تجلیات اور انوارات کی بارش تھی اور خوشبو چل رہی تھی، عجیب منظر تھا۔ میں نے اس دروازے کو جب ہاتھ لگایا بند کرنے کی کوشش کرتا ہوں، خود بخود دروازہ بند ہو گیا۔ تو مقصد یہ ہے، وہ کہتا ہے مجھے لگتا یہی ہے کہ واقعی اس رات کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کا انہوں نے سفر کیا ہے اور مسجد اقصی کے اندر آئے ہیں۔ اللہ نے رات کو انہی کے لیے مسجد کے دروازے کو کھلا رکھا۔ رات کو معراج کر کے جب حضور چلے گئے تو اللہ نے مسجد کے دروازے کو کیا ہے جو وزن ہم اپنے ذہن میں سوچ رہے تھے وہ وزن نہیں تھا، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے استقبال کے لیے دروازہ کھلا ہوا تھا۔ تو صبح کو دروازہ بند کیا تو دروازہ بند ہو گیا۔ باقی جو آپ بات کرتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں رات کو میں نے معراج کیا ہے، واقعی انہوں نے اس رات کو معراج کیا ہے، ورنہ کبھی میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا کہ میں دروازہ بند کروں اور دروازہ بند نہ ہو۔ اس رات کو میں دروازہ بند کرتا ہوں، دروازہ بند نہیں ہوتا، لیکن صبح کو جب میں دروازہ بند کرتا ہوں تو دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ واقعی انہوں نے اس رات کو معراج کیا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی کے اندر جب پہنچے تمام دروازے بند تھے۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اندر لے کر جاتے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وہی دروازہ کھلا ہوا ہے، اور اس دروازے کی نسبت بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے ساتھ ہے، باب محمد۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اندر داخل ہوئے تو وہ دروازہ بند کر دیا گیا، اشارہ اس طرف تھا سارے نبی پہلے مسجد کے اندر داخل ہو چکے ہیں، آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب داخل ہو رہے ہیں۔ حضور کے داخل ہونے کے بعد دروازہ بند، اشارہ اس طرف ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا اب دروازہ بند ہو چکا ہے۔ کوئی مدعی نبوت جھوٹا کذاب مرزا قادیانی کی شکل میں ہو یا اسود انسی کی شکل میں ہو یا مسلمہ کذاب کی شکل میں ہو، کوئی اندر داخل نہ ہو جائے۔ نبوت کا دروازہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر بند ہے۔ حضور داخل ہو گئے ہیں، آپ علیہ السلام سے پہلے انبیاء داخل ہو چکے ہیں، تو اب حضور کے داخل ہونے کے بعد دروازہ بند، نبوت کا دروازہ بند ہے، اب کسی کو اجازت نہیں ہے کہ اندر داخل ہو سکے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے میں اندر داخل ہوا، کیفیت کیا ہے؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے نورانی چہرے عبادات کے اندر مصروف ہیں،
اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی عبادت کے اندر مصروف ہے۔ اشارہ اس طرف ہے جب تم عبادت کرنے کے لیے جاؤ، تمہاری جان پہچان کا کوئی آدمی بڑے عرصے سے کیا ہے تمہاری ملاقات نہیں ہوئی، لیکن مسجد میں ملاقات ہوتی ہے، جب تم اندر داخل ہوئے ہو تو اس سے ملاقات مت کرو، اس کو اپنی عبادت کے اندر مصروف رہنے دو، عبادت کا وقت ہے، تم بھی اپنی عبادت کے اندر مصروف ہو جاؤ، جب عبادت سے فارغ ہو جاؤ تو پھر اس سے ملاقات کرو، اور ملاقات کرنے کے بعد پھر ایک دوسرے کے ساتھ تعارف ہو۔ تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام 1,44,000 کم و بیش انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصیٰ کے اندر موجود ہے، اپنی عبادات کے اندر مصروف ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب مسجد اقصیٰ کے اندر داخل ہوئے تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے تعارف نہیں ہوا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات نہیں ہوئی، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے خطاب نہیں کیا، بلکہ اپنی عبادت کے اندر مصروف ہو گئے۔ جب عبادت سے فارغ ہوئے پھر حضرت سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے تعارف کرایا، پھر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے خطاب بھی فرمایا۔ تو اشارہ اس طرف ہے کہ جب عبادت کرنے کے لیے آؤ تو پہلے عبادت کرو، عبادت سے فارغ ہونے کے بعد پھر کیا ہے ایک دوسرے سے ملاقات کرو۔ حاجی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، خرید و فروخت بعد میں کرے، پہلے حج کو مکمل کرے، حج کو مکمل کرنے کے بعد حج کے ارکان مکمل کرنے کے بعد پھر خرید و فروخت میں لگ جائے۔ اب ایک کتاب کے اندر یہ لکھا ہے کہ حضرت سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے آزان دی۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے ذہن میں یہ بات آئی، یہ جو عبادت کر رہے ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی عبادت کے بعد پھر ہو سکتا ہے کہ کوئی امامت کرائے اور یہ سارے کے سارے اس کی اقتدا کے اندر نماز پڑھے۔ بعض لوگ کیا کہتے ہیں، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے سوچا میں آدم صفی اللہ ہوں، شاید میں جماعت کراؤں گا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا میں نوح نجی اللہ ہوں، شاید میں ان کی جماعت کراؤں۔ ابراہیم نے کہا میں ابراہیم خلیل اللہ ہوں، شاید میں جماعت کراؤں۔ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سوچا میں اسماعیل ذبیح اللہ ہوں، شاید میں جماعت کراؤں۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں موسیٰ کریم اللہ ہوں، شاید میں جماعت کراؤں۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں عیسیٰ روح اللہ ہوں، شاید میں جماعت کراؤں۔ اور اسی طریقے سے یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں یوسف صدیق اللہ ہوں، شاید میں جماعت کراؤں۔ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سوچا میں داؤد خلیفۃ اللہ ہوں، شاید میں جماعت کراؤں۔ بھائی شاید کیا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کے سامنے اس کا تذکرہ کیا؟ ہرگز نہیں، بلکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تو اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے آئے جو اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے وعدہ لیا تھا، اذ اخذ اللہ میثاق النبیین کا وعدہ۔ آج اللہ رب العزت اس وعدے کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے وعدہ لیا تھا، وہ وعدہ کیا تھا؟ اے میرے نبیوں میں تمہیں ایک ایک کر کے تمہاری قوموں کی طرف بھیجوں گا نبی بنا کر، سب سے آخر میں خاتم الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے۔ جب وہ آئیں تو اس کی نبی کی نبوت کی تصدیق کرنا اور اس پر ایمان لانا۔ آج اللہ رب العزت نے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو مسجد اقصیٰ کے اندر کھڑا کر کے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مصلی پہ کھڑا کر کے 1,24,000 یا 44,000 کم و بیش انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کا تاج سر پہ رکھ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو امام بنا کر اللہ انبیاء سے جو وعدہ کر چکے تھے اس وعدے کو پورا کرنا چاہتے تھے۔ اب یہ آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے آزان دی۔ ایک کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، اب جو آزان دی ہے آزان کون سی ہوگی بھائی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، اچھا ایک مزے کی بات بتاؤں کہ ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزان نہیں دی۔ کیوں؟ آزان کے اندر الفاظ ہیں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اور نماز کی طرف اور کامیابی کی طرف ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آزان دے دیتے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی امتی نہ آتا تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت یہ فرض عین ہے، ضروری ہے، اگر کوئی اطاعت و فرما برداری نہ کرے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی اذان نہیں دی، کبھی حضرت بلال کو کہا، کبھی حضرت ابو محذورہ کو کہا، کبھی کسی صحابی کو کہا، کبھی کسی صحابی کو فرمایا، انہوں نے آزان دی کہ تم آزان دو، تمہاری آزان پر اگر کوئی نہیں آئے گا تو دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا، ہاں البتہ فاسق اور فاجر ہوگا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام آئے لوگوں کو کفر سے اسلام کی طرف لانے کے لیے، نہ کہ اسلام سے کفر کی طرف لے جانے کے لیے۔ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے آزان دی، اچھا آزان دی تو نام کس کا آیا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔
1,24,000 یا 44,000 انبیاء علیہ السلام کی موجودگی میں اللہ حضور علیہ السلام کے نام کے علاوہ کسی نبی کے نام کو برداشت نہیں کرتا، تو کیا آپ علیہ السلام کی آج جو اذان ہو رہی ہے حضور علیہ السلام کے نام کے علاوہ حضرت علی یا کسی کا نام اللہ برداشت کر سکتے ہیں؟ پھر اذان ہوئی، اذان کے بعد آپ علیہ السلام کو جبریل امین نے مصلی پہ کھڑا کیا، آپ علیہ السلام مصلی امامت پر آئے، تو معلوم یہ ہوا کہ جہاں آپ علیہ السلام ہوں گے امام حضور ہوں گے، حضور کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ مکہ میں حضور تھے، امامت حضور نے کرائی، مدینہ میں حضور تھے، امامت حضور نے کی، آپ علیہ السلام بیت المعمور میں تھے، فرشتوں کی امامت حضور علیہ السلام نے کی، اور پھر بیت المقدس مسجد اقصیٰ کے اندر ہے 1,24,000 کم و پیش انبیاء کی امامت بھی حضور کرا رہے ہیں۔ جب آپ علیہ السلام حجرے میں تھے، ابو بکر صدیق مصلی پہ تھے، آپ علیہ السلام حجرے سے باہر نکلے تو ابو بکر صدیق نے مصلی چھوڑ دیا، آپ نے فرمایا ابو بکر اپنی جگہ پہ ٹھہرے رہو، تو حضرت ابو بکر صدیق حضور کی اقتداء میں ہے اور صحابہ کرام ابو بکر کی اقتداء میں ہے۔ جہاں حضور ہوں گے وہاں حضور کے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ آج جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام ہر جگہ پہ موجود ہیں، تو پھر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مصلی امامت پہ آپ کھڑے ہیں، حضور علیہ السلام آپ کے قریب کھڑے ہیں، یہ توہین رسالت نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے نماز پڑھائی، نماز سے فارغ ہونے کے بعد اب نماز کے اندر آپ علیہ السلام نے کیا پڑھا؟ گرامی قدر سامعین، کہا جاتا ہے نا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ میں بھی کہتا ہوں نماز نہیں ہوتی، آپ علیہ السلام کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا، باقی نماز نہیں ہوتی، لیکن آپ علیہ السلام نے جب انبیاء علیہ السلام کی امامت کرائی تو اس وقت آپ علیہ السلام پر سورۃ العلق کی ابتدائی آیتیں نازل ہو چکی تھیں، سورۃ القلم کی ابتدائی آیتیں نازل ہو چکی تھیں، سورۃ المزمل کی بھی ہو چکی تھیں، سورۃ المدثر کی بھی ابتدائی آیتیں نازل ہو چکی تھیں۔ مکمل جو سورت آپ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی وہ سورۃ فاتحہ مکمل نازل ہو چکی تھی، تو آپ علیہ السلام پر سورۃ فاتحہ نازل ہوئی۔ انبیاء علیہ السلام پر یہ سورت نازل نہیں ہوئی، تو انبیاء علیہ السلام سورت فاتحہ نہیں آتی تھی، آپ علیہ السلام کو آتی تھی، تو حضور علیہ السلام نے جب امامت کرائی، فاتحہ پڑھی، آپ علیہ السلام کی اقتداء میں حضرات انبیاء علیہ السلام ہیں، تو انہوں نے فاتحہ نہیں پڑھی، بلکہ امام کی قرات کیا ہے؟ مقتدیوں کی قرات ہے، تو آپ علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھنے والے انبیاء علیہ السلام کی نماز بغیر فاتحہ کے ہو سکتی ہے، تو پھر میری اور آپ کی نماز بھی بغیر فاتحہ کے ہو سکتی ہے۔ اور اگر تم کہو انبیاء کی نماز فاتحہ کے بغیر نہیں ہوگی تو پھر اپنے ایمان کے بارے میں سوچو۔ ہاں، اکیلے فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، میں بھی کہتا ہوں۔ اب آپ علیہ السلام نے امامت کرائی، اللہ نے وہ وعدہ پورا کیا کہ جو وعدہ انبیاء علیہ السلام سے اللہ نے لیا، آج امامت کرا کے آپ علیہ السلام نے، اللہ نے حضور علیہ السلام کے سر پہ تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت کا تاج حضور کے سر پر رکھ دیا۔ نماز سے فارغ ہوئے، گفتگو ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام ان باقی انبیاء علیہ السلام نے خطاب فرمایا۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، میں آسمانی سفر کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام پہلے آسمان پہ تشریف لے گئے، حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پہ تشریف لے گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پہ تشریف لے گئے، پہلے آسمان پہ حضرت آدم سے، دوسرے پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، تیسرے آسمان پہ حضرت یوسف علیہ السلام سے، چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس علیہ السلام سے، پانچویں آسمان پہ حضرت ہارون علیہ السلام سے، چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور ساتویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اور پھر یہ ملاقات ایک ایک نبی سے کیسے ہوئی، کیوں ہوئی، باقی نبیوں سے ملاقات کیوں نہیں ہوئی، اس کے اندر کیا حکمت تھی، یہی آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ گرامی قدر سامعین، آپ علیہ السلام جب پہلے آسمان پر گئے تو اللہ رب العزت نے اس رات کو سجایا ہی حضور علیہ السلام کے لیے تھا، تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا آسمان کے دروازے بند کر دو۔ جب جبریل علیہ السلام آسمان کے دروازے پر دستک دیں تو اندر سے فرشتوں کو حکم ہوا کہ پوچھنا کون؟ جبریل کہے میں اکیلا، تو پھر جبریل کے لیے دروازہ نہ کھولنا، ہاں جبریل سے پوچھنا اکیلے آئے ہو یا کوئی اور آپ کے ساتھ ہے؟ جبریل کہے میرے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو پھر دروازہ کھولنا ہے، آپ علیہ السلام کا استقبال کرنا ہے۔ اب آپ علیہ السلام حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ جا رہے ہیں، جبریل نے دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا گیا کون؟ جواب میرا جبریل۔ جبریل اکیلے ہو یا کوئی اور آپ کے ساتھ ہے؟ جبریل نے
فرمایا خاتم الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہیں. دروازہ کھلا, فرشتوں نے استقبال کیا, حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اے خاتم الانبیاء, یہ آپ کے ابا آدم علیہ السلام ہیں. فسلم علیہ فسلمت علیہ, آپ ان کو سلام کیجئے. حضور فرماتے ہیں میں آدم علیہ السلام کو سلام کرتا ہوں. حضرت آدم علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے اے آدم یہ آپ کا بیٹا محمد ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا مرحبا اے اللہ کے نیک نبی, مرحبا اے میرے نیک بیٹے. اب حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے سلام کس نے کیا؟ حضور علیہ السلام نے. اب میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں گرامی قدر سامعین, عظمت کے اعتبار سے, مرتبے کے اعتبار سے, شان کے اعتبار سے سب سے اونچا مقام حضرت آدم علیہ السلام کا ہے یا حضور علیہ السلام کا؟ آپ علیہ السلام کا. چاہیے تو یہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے سلام کرتے, لیکن سلام سب سے پہلے کس نے کیا؟ حضور علیہ السلام نے. یہ امت کو مسئلہ بتایا گیا کہ جب کوئی باہر سے آدمی آئے اور 4-5 آدمی ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں تو باہر سے آنے والے آدمی کو چاہیے کہ سلام کرے اور وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ سلام کا جواب دیں. بیٹھے ہوئے پہلے سلام میں پہل نہ کریں بلکہ آنے والا سلام میں پہل کریں. اور جب حضرت آپ علیہ السلام جاتے ہیں جبریل علیہ السلام کے ساتھ, دروازہ کھٹکھٹایا گیا. بھائی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں دروازہ کیوں کھٹکھٹایا گیا, وجہ کیا ہے؟ امت کو مسئلہ بتانے کے لیے کہ جب کوئی ایک شخص کسی اپنے دوست کے گھر جائے تو سب سے پہلے گھر کے دروازے پر دستک دے. ایسا نہیں کہ دستک دیے بغیر اندر داخل ہو جائے, اس کی اجازت نہیں. اور پھر اندر والا آدمی پوچھے کہ بھائی کون ہو, یہ نہیں کہ دروازہ کھول دے. تو جبریل علیہ السلام سے پوچھا گیا تو اندر سے پھر جب پوچھا جائے تو بہر والا کہے اپنا نام بتائے میں فلاں ہوں, اس کے ساتھ کوئی آدمی ہے تو بتا دے میرے ساتھ فلاں آدمی ہے. یہ نہیں کہ آپ ایک دم دروازہ کھول دیں سامنے دشمن کھڑا ہوا ہو. تو فرمایا پھر جب دروازہ کھولے تو آنے والا سلام کرے اور وہ جواب دے. تو حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اب حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کی حکمت یہ بیان کی گئی. اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں اے آدم یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا بیٹا ہے اور آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ ہیں. اللہ نے آپ کو جنت سے زمین پر بھیجا اور آپ کے بیٹے محمد الرسول اللہ کو اللہ زمین سے عرش بری کی طرف لے کر جا رہا ہے. دوسری حکمت یہ بیان فرمائی کہ اے آدم آپ مسجود ملائکہ ہیں, فرشتوں نے آپ کو سجدہ کیا, لیکن میرا محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میں, میرے فرشتے اور اہل ایمان قیامت تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے رہیں گے. آپ اللہ کے خلیفہ بنے اور میرا محبوب یہ اتنی عظمت والا ہے کہ میں نے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کی امامت کا جو تاج ہے ان کے سر پر رکھ دیا ہے. دوسرے آسمان پہ آپ علیہ السلام تشریف لے گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں. ان کی والدہ کا نام مریم, قرآن نے اس کو صدیقہ کہا, روح اللہ بھی ہے, کلمت اللہ بھی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ملاقات کی حکمت یہ بیان کی گئی. اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں اے میرے محبوب یہ عیسیٰ وہ ہے کہ اپنی قوم قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئی لیکن میں نے ان کی حفاظت کی, آسمان پر میں نے اٹھا لیا. اے میرے محبوب آپ کے اپنے لوگ آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنائیں گے. جس طریقے سے ہم نے حضرت عیسیٰ کی حفاظت کی اسی طریقے سے ہم آپ کی حفاظت کریں گے, لیکن آپ کو آسمانوں پر نہیں اٹھائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی امت کی جدائی برداشت نہیں کر سکتے. آپ کی حفاظت کریں گے, آپ کے اپنے آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنائیں گے لیکن آپ کو وہ قتل نہیں کر سکیں گے. آپ مدینہ منورہ کے اندر چلے جائیں گے اور پھر آپ اپنی امت کے اندر رہیں گے. تیسرے آسمان پہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. آپ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب میں نے دیکھا تو یوسف علیہ السلام کے حسن نے مجھے تعجب کے اندر ڈال دیا. حضرت یوسف سے زیادہ میں نے حسین آج تک کسی کو نہیں دیکھا. اب یہاں پر آپ کے ذہن میں ایک سوال آئے گا, کیا حضرت یوسف علیہ السلام آپ علیہ السلام سے زیادہ حسین تھے؟ تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مسئلہ حل کر دیا. جب اماں سے پوچھا گیا اماں یوسف زیادہ حسین تھے یا آپ علیہ السلام زیادہ حسین تھے, تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا فرمایا جنہوں نے یوسف کو دیکھا اپنی انگلیاں کٹوا بیٹھے, جنہوں نے میرے محبوب کو دیکھا اپنی گردنیں کٹوا بیٹھے. وہ زنانیں مصر تھی, عورتیں تھیں مصر کی,
اور جنہوں نے محمد کو دیکھ کر اپنی گردنیں کٹوائیں وہ مردان عرب تھے، عرب کے مرد تھے، اور جنہوں نے لڑکیوں نے انگلیاں کٹوائیں وہ بے ہوشی کی حالت کے انگلیاں کٹواتی ہیں، اور جنہوں نے محمد کو دیکھا ہوش و حواس کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رعنائی حسن و جمال کو دیکھ کر انہوں نے اپنی گردنیں کٹوائیں۔ زنان مصر کو کلمہ نصیب نہیں ہوا، اور جنہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر گردنیں کٹوائیں، فرمایا انہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب ملا۔ اب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کی حکمت کیا تھی؟ ایک حکمت یہ بیان کی گئی، اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں اے میرے محبوب یوسف وہ ہے کہ جن کے اپنوں نے کنویں میں ڈالا، پھر ایک وقت ایسا آیا کہ یہی برتن لے کر حضرت یوسف کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں اناج دے دو، ہمیں غلہ دے دو، معافیا مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ میرے محبوب آپ کے اپنے آپ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، تکلیف پہنچاتے رہیں گے، آپ کے اپنے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا یہی لوگ ہوں گے آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے اے محمد ہمیں معاف کر دیجیے اور ہمیں جنت کا ٹکٹ دے دیجیے۔ دوسری حکمت یہ بیان کی گئی، اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں اے میرے محبوب یوسف وہ ہے جس نے 7 سال جیل کاٹی، جیل سے باہر نکلے ہم نے انعام دیا، تخت پر بٹھا دیا۔ اے میرے محبوب آپ 3 سال شیب ابی طالب کی قید کے اندر رہے، اپنوں نے جیل کے اندر ڈالا، اور پھر فرمایا ہم نے آپ کو انعام دیا ہے، اپنے پاس بلایا اور کیا ہے معراج کرا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے تیسرے آسمان پہ ملاقات ہوتی ہے، چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اشارہ اس طرف تھا ادریس صاحب تدریس ہیں، اے میرے محبوب یہ چوتھے آسمان پہ ہے، ہم آپ کو ان سے بھی آگے لے کے جا رہے ہیں۔ آپ صرف صاحب مدرس نہیں، آپ صرف پڑھانے کے ماہر نہیں بلکہ آپ پڑھنے کے بھی ماہر ہیں۔ 5ویں آسمان پہ حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اشارہ اس طرف ہے، اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں ہارون وہ ہیں ان کی قوم بچھڑے کی عبادت کر رہی تھی، اور پھر حضرت ہارون علیہ السلام نے ڈنڈا نہیں اٹھایا، حضرت ہارون علیہ السلام نے مارا نہیں، پیٹا نہیں، بلکہ صبر کیا۔ اے میرے محبوب مکہ کی دھرتی پہ آپ کے اپنے ہوں گے، بتوں کی عبادت کریں گے، آپ نے لڑنا نہیں، جھگڑنا نہیں، جیسے ہارون نے صبر کیا ایسے آپ بھی صبر کریں۔ 6 آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، اور ملاقات کی کیفیت وہی، دروازہ کھٹکھٹایا گیا، پوچھا گیا کون؟ جواب ملا جبریل، اکیلے آئے ہو یا اور کوئی آپ کے ساتھ ہے؟ تو جبریل نے کہا میرے ساتھ محمد ہے۔ پھر دروازہ کھلا گیا، آپ علیہ السلام نے سلام میں پہل کی، نبی نے سلام کا جواب دیا، سلام پہلے حضور نے کی اور جواب انبیاء علیہ السلام نے دیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی حکمت، علماء نے حکمت یہ بیان کی کہ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں اے میرے محبوب موسیٰ علیہ السلام کا ایک پہلوان طاقتور سے مقابلہ ہوا جسے فرعون کہا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرائے نہیں، ہم نے فتح و کامیابی سے سرفراز فرمایا۔ آپ کا بھی 2 سپر طاقتیں کیا ہے، کیسر اور کسرا، ایران اور روم سے مقابلہ ہونے والا ہے، آپ گھبرائیں گے نہیں، غمگین نہیں ہوں گے، پریشان نہیں ہوں گے، تو ہم بھی آپ کو فتح و کامیابی سے سرفراز فرمائیں گے۔ 7ویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ابراہیم خلیل، آپ علیہ السلام حبیب۔ خلیل کا معنی بھی دوست، حبیب کا معنی بھی دوست، لیکن خلیل اور حبیب میں فرق ہے۔ خلیل اسے کہتے ہیں جس سے کچھ لیا جائے، اور حبیب اسے کہتے ہیں جس کو کچھ دیا جائے۔ ابراہیم تو خلیل ہے وطن پیش کر، ابراہیم تو خلیل ہے جان پیش کر، ابراہیم تو خلیل ہے اپنے مال کی قربانی پیش کر، ابراہیم تو خلیل ہے اپنے بیٹے کی قربانی پیش کر، تب خلیل بنا۔ وطن پیش کیا، اپنے وطن سے ہجرت کی مکہ کی طرف، مال پیش کیا، مہمانوں پر مال خرچ کر دیا، جان کی قربانی دی، آگ کے اندر چھلاگ لگا لی، بیٹے کی قربانی دی، اسماعیل علیہ السلام کے گرے پر چھری چلا دی، پھر خلیل بنے۔ محبوب آپ حبیب ہیں، مانگے جو کچھ مانگنا چاہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، حکمت اس کے اندر یہ تھی، اللہ یہ بتانا چاہتے تھے اے ابراہیم بیت اللہ آپ نے تعمیر کیا، بیت اللہ کو آباد کرنے کے لیے آپ نے جس کو مانگا تھا بیت اللہ کی چوکھٹ پکڑ کر آج ہم نے آپ کی دعا کو قبول کیا۔ آج دادا 7ویں آسمان پہ بیٹھا ہوا ہے اور پوتے کو 7ویں آسمان سے بھی اوپر لے کر جا رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں نا انا ثمرۃ دعوتی ابا ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمر ہوں، عطائے رب ہوں، دعائے ابراہیم خلیل اللہ ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے اسماعیل اور اسحاق، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے کا نام یعقوب، یعقوب کے بیٹے کا نام یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد میں تقریباً 18,000 پیغمبر تشریف لائے، اور حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں صرف ایک نبی آئے، وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی،
آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بیت المعمور کی دیوار کی ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، اور بیت المعمور یہ فرشتوں کی عبادت کی جگہ ہے۔ 24 گھنٹے میں 70,000 فرشتے کیا ہے اس بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ جو طواف کر لیتا ہے قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آتی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کے نام 2 پیغام بھیجے۔ ایک پیغام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا کر اپنی امت کو میرا سلام کہنا۔ بھئی سلام کہنا یہ سنت ہے، جواب دینا یہ فرض واجب ہے۔ اور پھر پیغام دیا، پیغام کیا، اے میرے محبوب جنت کی جو زمین ہے بڑی زرخیز ہے، جنت کا جو پانی ہے میٹھا ہے، جنت کی جو ہوا ہے بڑی خوشبودار ہے، چٹیل میدان جیسی ہے۔ فرمایا دنیا کے اندر پڑھو لا الہ الا اللہ، ایک مرتبہ اللہ اکبر کہو، سبحان اللہ کہو، الحمدللہ کہو، تو جنت کے اندر درخت لگ جائے گا جس کا سایہ اتنا طویل ہے کہ ایک گھوڑے پر سوار ہو کر آدمی چلے تو 500 سال تک گھوڑے کو دوڑاتا رہے سایہ ختم نہیں ہوگا۔ تو کثرت کے ساتھ چلتے پھرتے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھتے رہا کرو، جنت کی زمین کے اندر تمہارے لیے درخت لگ جائیں گے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ 7 آسمانوں کا سفر ہے۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم سے ملاقات، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ سے ملاقات، تیسرے آسمان پہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات، چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات، 5ویں آسمان پہ حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات، 6ٹھے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات، اور 7ویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ حکمتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اگلا سفر کیا، جنت کے اندر جنتوں کے حالات دیکھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بے نمازیوں کو کس حالت میں دیکھا، آپ علیہ السلام نے زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کو کس حالات میں دیکھا، علماء سو کو کس حالت میں دیکھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بے حیائی برے کاموں کے اندر جو لوگ مبتلا ہیں ان کو کس حالت میں دیکھا۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے اس عنوان